مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اور سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں قرآن سے روحانی علاج۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں سے کوئی ایک آیت اور وہ ناظرین کو بتاتے ہیں جو کسی خاص مسئلے کے حل کے لیے ہوتا ہے، کسی بیماری کے لیے آیت قرآنی یا کوئی صورت ہوتی ہے، الحمدللہ عز و جل وہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر یہ آیت قرآنی پڑھی جائے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، یہ صورت پڑھی جائے تو یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ آج جس روحانی علاج کا انتخاب کیا ہے ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تعداد ہے کہ جو یہ شکایت کرتی ہے، جن کے زبان پر یہ شکوہ جاری رہتا ہے اور یہ الفاظ جاری رہتے ہیں کہ مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی ہے، میں گھبرا جاتا ہوں اور دل بہت زیادہ کمزور ہے۔ تو گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی دور کرنے کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج قرآن پاک میں سے، قرآن پاک میں پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر ہے 11۔ پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ ایک یہ، اور دوسری آیت ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28، پارہ 13، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ یہ دو آیات اچانک گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ سجائی نہیں دے رہا ہو، تو اس طرح کی بعض اوقات یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اگر خود یہ پڑھ سکتے ہو، یہ دو آیات اسکرین پر بھی آپ نے دیکھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پارہ 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28، اور دوسری آیت وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ یہ دو آیتیں مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اللہ نہ کرے اگر کسی پر گھبراہٹ طاری ہو چکی ہو وہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی، کسی کو بے چینی ہو رہی ہو یہ دو آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پانی پہ دم کر کے پئیں، بے چینی دور ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی دل کا مریض بھی ہے نا، اللہ نہ کرے اگر کسی کے دل کے والو یہ بند ہو چکے ہوں، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے تو وہ بھی اگر یہ دو آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پانی پہ دم کر کے پی لے، نہیں پڑھ سکتا مریض تو کوئی دوسرا یہ دو آیتیں پڑھ کر مریض پر دم کر دے تو الحمدللہ عز و جل دل کے امراض بھی دور ہو جائیں گے۔ تو یہ دو آیات ناظرین یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی یہ دور ہو جائے تو یہ آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھا کریں۔ تو یہ دو آیت ایک ایک مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پی لیں یا کسی کو پلا دیں تو انشاءاللہ الکریم یہ گھبراہٹ وغیرہ سب دور ہو جائے گی، دل کے امراض بھی الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میرا نام زین ہے اور میری بہن کے بال جھڑتے ہیں، کوئی روحانی علاج بتائیں۔ اچھا، بہن کے سر کے بال جھڑتے ہیں، جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو روحانی علاج اس حوالے سے بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد کلیم ہے، والدہ کا نام حدیثن بانو ہے۔ استخارہ کرنا ہے، شام کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میری طبیعت سر میں بہت تکلیف ہوتی ہے، چکر آتا ہے، دوا وغیرہ تو کھاتا ہوں سب، مگر کوئی افاقہ نہیں ہے، کوئی وظیفہ عنایت فرما دیجیے۔ شام کے وقت غروب آفتاب کے وقت چکر آتے ہیں، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اس کا روحانی علاج انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں وظیفہ بھی۔ جی نیکسٹ کال۔ میری والدہ کا نام بھی ہے، ان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ہائی بلڈ پریشر، ان کے لیے کوئی وظیفہ جو ہے نا وہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ ناظرین وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کا، آپ کے استخارے کیے جائیں گے، جب تک آپ کو دکھاتے ہیں ہم آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے اپینڈس کا روحانی علاج۔ اگر اپینڈس کا درد نہ جاتا ہو تو یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ روحانی علاج کیا ہے؟ 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ یا عظیم، یہ دونوں پڑھنے ہیں، اور اول آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا نمک لینا ہے اور اس پر دم کرنا ہے، اور وہی نمک پانی میں ڈال دینا ہے، اور وہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ بالکل تھوڑا سا نمک لیجئے گا، 11 مرتبہ آیت الکرسی شریف اور 7 مرتبہ یا عظیم یہ پڑھ کر نمک پر دم کیجئے گا، اور نمک پانی کے اندر ڈال کر وہ پانی آپ پی لیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم اپینڈس کا درد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، اور کچھ میسیجز بھی آئے تھے، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے بھی یہ ہو چکے ہیں۔ جوابات شامل کرتے ہیں استخاروں کے، جن ناظرین نے استخاروں کے حوالے سے اور روحانی علاج کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجیے گا۔ پہلے تو یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، زین نام آپ نے بتایا تھا کہ بہن کے سر کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں۔ سر کے بال جھڑنا یہ ایک یوں سمجھیے کہ بال یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور اگر کسی کے سر کے بال جھڑ جائیں تو کافی پھر آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو سر کے بال اگر کسی کے جھڑتے ہوں تو آپ سرسوں کا تیل لیں یا ناریل کا تیل لیں، دونوں میں سے کوئی بھی جو آپ کو موافق ہو وہ تیل لے لیں۔ اچھا، سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر آپ 41 مرتبہ 41 ٹائم سورۃ اللیل، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں، یہ آپ سورۃ اللیل پڑھیں گے 41 مرتبہ 41 ٹائمز، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ تیل پر دم کر لیں۔ اچھا، اب یہ جو دم کیا ہوا تیل ہے نا، یہ آپ رات کو سونے سے پہلے سر کے بالوں میں خوب اچھی طرح لگا کر خوب اچھی طرح مالش کیجیے، اور سنت کے مطابق سر میں تیل لگائیے، انشاءاللہ الکریم سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ اسلامی بھائی بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سر میں بعض اوقات خشکی ہو جاتی ہے تو آپ یہ دم کیا ہوا تیل لگائیں۔ سر کے بال جھڑنا اگر کسی کے ساتھ ہو تو یہ دم کیا ہوا تیل لگائیں۔ اچھا، اب تیل کم ہو جائے اس میں، مزید دوبارہ اس میں ایڈ کر دیں، کم ہوتا رہے مزید اس میں آپ ملاتے رہیں، ختم نہ ہونے دیجیے گا، روزانہ کی بنیاد پر استعمال کیجیے، انشاءاللہ الکریم سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، کلیم نام آپ نے بتایا تھا کہ شام کے وقت یعنی جیسے ہی مغرب کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے میری طبیعت اچانک خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کی کیفیت آپ نے بتائی تھی۔ تو دیکھیں، اگر شام کے وقت آپ کو گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی کا معاملہ ہو تو آپ نماز عصر کے بعد 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ آپ کی گھبراہٹ انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی، اور آپ کو چکر بھی نہیں آئیں گے، سر کا درد بھی انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے نا لا حول شریف، اس کے بارے میں حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پڑھنے والا جو یہ پڑھتا ہے نا لا حول شریف، 99 بلائیں، 99 بیماریوں سے دور ہو جاتی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں، انشاءاللہ الکریم گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ والدہ کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یا مؤمنوں 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، جب جب والدہ کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگے تو یہ دم کیا ہوا پانی تھوڑا تھوڑا آپ والدہ کو پلائیں، اور والدہ پر دم بھی کریں یا مؤمنوں 115 مرتبہ پڑھ کر۔ اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ جب بھی ہائی ہونے لگے نا آپ کا بلڈ پریشر تو وضو بنا لیں۔ آپ وضو بنا لیں گے تو اس کے بعد چیک کریں گے تو الحمدللہ عز و جل فاقہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے میسیجز، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز تھے۔ یہ زویا اسلم نام ہے، اور والدہ کا نام سریا خانم، کے گھر میں پریشانیاں ہیں، اولاد بھی نہیں ہو رہی، اور استخارہ بھی کیجیے۔ دیکھیں، آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائیں، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور حصول اولاد کے لیے وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے تو گھر کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے آپ نے یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 مرتبہ یہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔
انشاءاللہ الکریم گھر سے غربت، ناداری، بیماری، پریشانیاں یہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے، 7 دن کا یہ عمل ہے، 1 ہفتے تک جاری رکھیے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک اور میسیج تھا، انہوں نے کہا ہے کہ جسم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، کمزوری دور ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو لیجئے سورۃ البینہ کی آپ تلاوت کیا کریں۔ سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے یہ پئیں، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی اور صحت نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہ تو ہوا وظیفہ۔ یہاں ایک مشورہ بھی آپ قبول فرمائیے گا، دیکھیں اچھی غذا کا اہتمام کیجئے، صحیح؟ اچھی غذا کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے صحت کے حوالے سے۔ غذا اچھی ہونی چاہیے، کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ آپ میانہ روی کے ساتھ آپ کام لیجیے گا، بعض اوقات ضرورت سے زیادہ اور جو ہاتھ میں آئے وہ کھا لیں تو یہ بھی صحت کی خرابی کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کی جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ایک اور میسیج تھا استخارے کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے استخارہ کروانے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی، مہربانی کر کے بتائیں بیماری ہے یا کوئی بندش وغیرہ ہے۔ رخسانہ بی بی اور والدہ کا نام مختیار بی بی۔ دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا تو آزمائشوں کا اشارہ ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی بندش، کوئی اس طرح کا کوئی جادو عملیات وغیرہ فی الوقت آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور آزمائشوں کا اشارہ ہے، یہ بھی آزمائشوں کا حصہ ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ حصول اولاد کے لیے ایک خاص وظیفہ، جمعہ کے دن اس وظیفے پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعہ کے دن 10 مرتبہ یا باریئو یہ پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، جو حصول اولاد کے خواہش مند ہیں وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ صرف 10 مرتبہ یا باریئو آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، حصول اولاد کے لیے میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ جو بے اولاد ہیں تو حصول اولاد کے لیے آپ روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز اور میسیجز شامل کرنے کا۔ پہلے کالز شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی، نام محمد عنایت، والدہ کا نام خورشید بی بی، نیند کا مسئلہ ہے، نیند کی گولیاں کھاتا ہوں، مہربانی فرما کے استخارہ بھی کر دیں اور اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتائیں۔ صحیح جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد اشرف ہے، والدہ کا نام مقبولہ بی بی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 ماہ ہو گئے سر میں درد ہوتا ہے اور گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈاکٹر کو بھی 2-3 چکر وایا لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ 2-3 دن ٹھیک ہوتا ہوں، پھر کے بعد ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ میری بیٹی بہت بیمار رہتی ہے اور مطلب چلتی ہے گر جاتی ہے، چلتی ہے گر جاتی ہے۔ 3 سال کی ہو گیا، 3.5 سال کی، اور اس کو چوٹیں بہت زیادہ لگتی ہیں۔ اس کو 2-3 دفعہ جھٹکے بھی لگ چکے ہیں، ہاتھ پاؤں الٹے ہو گئے اور آنکھیں الٹی ہو گئی۔ بچی کا نام عرفہ، اس کی والدہ کا نام صبا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ میری والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، ان کا نام شازیہ اور ان کی والدہ کا نام سورہ ابراہیم، مہربانی استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ جی، انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کا، اب انشاءاللہ الکریم آپ کے استخارے کیے جائیں گے۔ جب تک آپ کو مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک خاص پیکیج ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بڑے جاندار انداز میں توکل کا بیان ہے۔ سورۃ الفرقان میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کر اس زندہ ذات پر جسے موت نہیں آئے گی۔ اس اللہ پر بھروسہ کر جسے موت نہیں آئے گی۔ بندہ زندگی کے معاملات میں بہت سے لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہے، اسباب کی حد تک بہت ساری چیزوں کے ساتھ انسان کا تعلق واسطہ ہوتا ہے اور وہ شریعت کا حکم ہے کہ ان کو اختیار کرے، لیکن جو دل کا حقیقی اعتماد ہے وہ خدا کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو دنیا کے جن افراد کے اوپر بندہ بڑا مان رکھتا ہے، رب تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں ان کی طرف اشارہ بھی فرما دیا کہ ان کو تو موت آ جائے گی۔ ایک آدمی بڑا بھروسہ رکھتا ہے کہ جناب میرا فلاں رشتہ دار ہے، وہ بڑا پاور والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، اقتدار والا ہے، میرے کام آ جائے گا۔ کوئی آدمی بھروسہ کرتا ہے فلاں افسر، فلاں وزیر، فلاں جو ہے وہ بڑے عہدے والا میرے سارے کام بنا دے گا۔
لیکن کب تک؟ کیا اس عہدے والے کو، کیا اس طاقت والے کو، کیا اس اقتدار والے کو موت نہیں آئے گی؟ جب اس کو موت آ گئی ختم ہو گیا معاملہ۔ اب وہ وزیر تھا یا بہت بڑا وزیر تھا یا سب سے بڑا وزیر تھا، وہ بادشاہ تھا یا وہ فوج کا سپہ سالار تھا یا وہ کچھ بھی تھا، کیا ہوا؟ موت آ گئی تو ختم۔ اب تو لوگ بھی اس کو لفٹ ہی کرائیں گے، لوگ بھی جو ہے وہ موسٹلی تو یہی ہوتا ہے کہ ادھر موت آئی لوگ اپنا تعلق ختم کر کے فارغ، بہت زیادہ ہوا تو کچھ عرصہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا کے یہ جو ظاہری سہارے ہیں ان کو ظاہری حد تک تو بس اعتماد کیا جائے، لیکن اصل بھروسہ اور اصل توکل خدا کی ذات پہ ہونا چاہیے جس سے کبھی موت نہیں آنی۔ جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو زندہ ہے، اوروں کو زندگی دینے والا، اوروں کو قائم رکھنے والا، جو کائنات کو بنانے والا، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والا ہے، ہر شے کو بنانے والا، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، اس ذات پہ بھروسہ کرو، اسے کبھی موت نہیں آنی۔ نہ موت ہے، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ رب کی طرف سے یوں نہیں ہے کہ بھئی دن کے وقت تو رابطہ کیا جائے، رات کے وقت رابطہ نہ کیا جائے۔ دنیاوی اعتبار سے تو یہی ہوتا ہے، انسان کا کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی سے تعلق ہے، وہ یہ کہے گا کہ بھئی جو میرے آرام کا وقت ہے اس وقت تو تنگ نہیں کرو مجھے، فلاں وقت میں سوتا ہوں، فلاں وقت میں کھاتا ہوں، اس وقت مجھے یہ کام ہوتا ہے، تو میری مصروفیت ہوتی ہے، تھوڑا سا ذرا میرے وقت کا خیال کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ دن کے وقت رابطہ کیا جائے رات کو رابطہ نہ کریں، یا رات کو رابطہ کیا جائے دن کے وقت رابطہ نہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ایسے عوارض سے، ایسے حوادث سے اور ایسی چیزوں سے پاک ہے کہ جو مخلوق کو پیش آتی ہیں، جو مخلوق کو عارض آتی ہیں۔ رب فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت خدا کو تھکاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں ہے، تھک نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ تھکاوٹ سے پاک ہے، وہ نیند اور اونگنے سے پاک ہے، وہ موت اور لا علمی سے پاک ہے، وہ عجز اور کمزوری سے پاک ہے، وہ ساری قدرتوں والا، سارے اختیارات والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، رب العالمین ہے۔ تو فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کر اس زندہ ہستی پر جسے موت نہیں آئے گی، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، جو ازلی ابدی ہے، جو واجب الوجود ہے، جس کا ہونا ضروری اور جس کا نہ ہونا محال، ناممکن ہے، یہ اس کی ذات ہے۔ توکل، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ، یقین کامل ہونا چاہیے، اور روحانی علاج میں بھی، اوراد و وظائف میں بھی یہ شرط ہے، اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھنا۔ میں جو وظیفہ پڑھ رہا ہوں، جو میں دعا کر رہا ہوں، جو میں آیت قرآنی پڑھ رہا ہوں، جو میں روحانی علاج کروا رہا ہوں، اللہ کے کلام سے مجھے شفا حاصل ہوگی ہی ہوگی، ایسا مضبوط اعتقاد ہونا چاہیے، یقین ایسا کامل ہونا چاہیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر ہمارا اعتقاد ہی مضبوط نہ ہو، توکل ہمارا کمزور ہو اور ہمارا بھروسہ ہی نہ ہو، لاکھ آپ وظائف پڑھتے رہیں، روحانی علاج کرواتے رہیں، کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ تو جب بھی روحانی علاج کروائیں تو اعتقاد کی مضبوطی یہ شرط، اور مستقل مزاجی، پابندی کے ساتھ، جب تک مسئلہ حل نہ ہو، ہماری مراد پوری نہ ہو جائے، اس وقت تک پھر وہ جاری رکھیں۔ اب ہوتا ہے کیا ہے، چند دن وظیفہ پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، چند دن یہ وظیفہ پڑھا پھر چھوڑ دیا، تھوڑے دن دوسرا وظیفہ پڑھ لیا، پھر تھوڑے دن تیسرا وظیفہ شروع کر دیا۔ اب یہ کیا، ہم یک در گیر و محکم گیر، یعنی ایک دروازہ پکڑے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ ایسا ماشاءاللہ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، مختصر پڑھیں لیکن پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اب ہوتا کیا ہے، بعض اوقات ایک تعداد ایسی بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک دن تو پڑھ لیں گے لگ کر، 1 گھنٹہ وظیفہ پڑھتے رہے، اور جو بھی روحانی علاج ہے، جو بھی وظائف وغیرہ ہیں، دعائیں، وہ پڑھتے رہیں، دوسرے دن میں تھکاوٹ طاری ہو جاتی ہے، تیسرے دن پھر وہ وظیفہ چھوٹ جاتا ہے۔ تھوڑا پڑھیں
لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ لگ کر اور وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اس کے فوائد بھی پھر آپ کو نظر آئیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ الحمدللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ پہلے ہماری یہ عنایت بھائی، آپ نے اپنی نیند کے حوالے سے بتایا کہ نیند نہیں آتی اور میں گولیاں بھی نیند کی میں کھاتا ہوں، تو پہلے تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا۔ دیکھیں استخارے کا جواب پہلے سن لیجئے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی عملیات، اثرات، جادو، بندش وغیرہ فی الوقت آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور نیند آور جو گولیاں ہوتی ہیں نا، اس سے تو آپ جان چھڑائیں، اس کے تو قریب بھی نہ جائیں، استعمال نہ کریں۔ یہ ابتدا میں تو آپ کو نیند آ جائے گی، لیکن پھر کیا آہستہ آہستہ آپ کو اس کی تعداد بڑھانی پڑ جائے گی۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کتنی ہی گولیاں کھا لیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی، اور یہ جسمانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ، اس سے آپ دور رہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور نیند نہ آنے کی بہرحال بہت ساری وجوہات بھی ہیں، میں اس پر کلام نہیں کرتا، لیکن ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ آیت پڑھ لینی ہے، سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا نومکم سباتا۔ ایک مرتبہ آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کو آرام اور سکون، چین اور راحت والی نیند آ جائے گی۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ 2 ماہ سے میرا سر کا درد نہیں جا رہا، تو دیکھیں ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے کہ اب 2 ماہ کا عرصہ ہو گیا، سر کا درد کیوں نہیں جا رہا۔ بعض اوقات آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد یہ مستقل لینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اگر کسی کو دائمی درد سر کی شکایت ہو، تو چاہے درد شقیقہ ہو، درد شقیقہ کہتے ہیں آدھے سر کا درد، چاہے آدھے سر میں درد ہو یا پورے سر میں درد ہو، تو سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف، یہ سورۃ الاخلاص ایک مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر لیں، صحیح، سر کا درد انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر بالفرض ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد سر کا درد ٹھیک نہ ہو، تو آپ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، پھر دیکھیں آیا سر کا درد ختم ہوا ہے یا نہیں۔ اچھا پھر بھی اگر سر کا درد ختم نہ ہو تو اب تعداد بڑھا دیں، 7 مرتبہ اس کی تعداد کر لیں، اب انشاءاللہ الکریم سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر بھی 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی اگر سر کا درد ٹھیک نہ ہوا تو اب آپ 11 کی تعداد پوری کیجئے، انشاءاللہ الکریم چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، کیسا ہی سر کا درد ہو، انشاءاللہ الکریم 11 کا عدد پورا ہونے سے پہلے پہلے آپ کا سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ صحیح، پہلے 1 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، پھر آپ دیکھیں۔ اچھا پھر سر کا درد ٹھیک نہ ہو، پھر 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، نہیں ٹھیک ہو پھر 7 مرتبہ، نہیں ٹھیک ہو پھر 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ الکریم 11 کی تعداد پوری ہونے سے پہلے پہلے آپ کا سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بیٹی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ چلتی ہے، گر جاتی ہے، بیمار ہے، اور چوٹیں بہت زیادہ بچی کو لگتی ہیں۔ عرفہ نام آپ نے بتایا تھا، اور ان کی والدہ کا نام صبا تھا۔ دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ اثرات کا بھی اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کا بھی اشارہ ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں، گھبرائیں نہیں۔ ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ہے ہی بچوں کے حوالے سے خاص وظیفہ، سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اور آخری تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور آخری تینوں قل، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر صبح و شام، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچی پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم بچی کے تمام امراض دور ہو جائیں گے، اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، نظر بد بھی ختم ہو جائے گی، بچی صحت یاب ہو جائے گی، چلنا شروع کر دے گی۔ تو یہ جو آپ کو وظائف بتائے گا، یہ روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام 2 ٹائم یہ پڑھ کر بچی پر دم کرنا ہے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، شازیہ نام بتایا تھا والدہ کا، کہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر والدہ پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اچھا ایک بات میں عرض کر دوں ناظرین کو، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے میسیجز، کافی سارے ناظرین کے میسیجز بھی ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی تھے، الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا تھا کہ بھائی کا نام شاہد ہے اور والدہ کا نام فاخرہ ہے، ویزا نہیں آ رہا تو ان کا استخارہ کیجیے۔ ان کا استخارہ کیا گیا تھا،
تو قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، کوئی ایسے بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ وظیفہ آپ کے بھائی نے پڑھنا ہے، اور دوران وظیفہ بات چیت نہیں کرنا کسی سے، بغیر بات چیت کی اس وظیفے کو مکمل کریں۔ 100 مرتبہ یا سمیع پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے۔ میرے شوہر اور میرے ماں باپ کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں، ناراض ہیں، میں بہت پریشان ہوں، استخارہ بھی کر دیجئے، روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ سعدیہ نام ہے، والدہ کا نام شہناز بی بی ہے، دعا بھی کیجئے گا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، تو دیکھیں آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ وظیفہ آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا تو شوہر اور والدین کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ جو بھی اختلاف اور ناراضی کی صورت ہے، یہ ناراضی، یہ نفرت، یہ محبت میں بدل جائے گی کسی طرح حکمت عملی کے ساتھ۔ پہلے تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں 786 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ رکھ لیں، یہ شوہر کو بھی پلا دیں اور والدین کو بھی پلا دیں، تو کیا ہوگا، یہ نفرت یہ محبت میں بدل جائے گی۔ یہ خاص وظیفہ ہے، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جس جانب سے ناموافقت ہو اسے پلا دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، انہوں نے ایک میسج کیا ہے کہ ایگزام سر پر ہیں اور پڑھائی ٹھیک سے نہیں ہو رہی، اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے، روحانی علاج بھی بتا دیجئے پڑھنے کے لیے کہ بار بار نیند بھی آتی ہے۔ اب امتحان سر پر ہیں اور اس طرح کی اگر کیفیت طاری ہو جائے تو قابل تشویش بات ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں پورا سال محنت کریں، جو تیاری کی تقاضے ہیں نا وہ بھی پورے ہونے چاہیے۔ بعض اوقات ہم اسباق کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، امتحانات کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، دیگر غیر ضروری کاموں میں بھی ہم وہ لگے ہوتے ہیں، موبائل بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کام نمٹا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یکسوئی، تنہائی، دل جمعی، حاضر ذہنی، حضور قلبی، ذہنی طور پر قلبی طور پر حاضر تو ہوں جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ سارے تقاضے اس کے پورے ہونے چاہیے، تب جا کر پھر اس تیاریاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں پڑھائی میں دل لگ جائے، امتحانات میں کامیابی نصیب ہو جائے، امتحانات کی تیاری اچھی ہو جائے، تو دعا اور دوا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ محنت بھی کیجیے، کوشش بھی کیجیے، کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ ایک کام کیجیے گا، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ خود پی لیں۔ اب وظیفے میں بھی دل لگ جائے، وظیفہ پڑھنے کا بھی دل کرے، وظیفہ پڑھنے کے لیے بھی تیار آپ ہو جائیں، تو اس کے لیے اب آپ کو اپنا ذہن بنانا پڑے گا۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا علاج خود ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ نیند اپنی پوری کریں تاکہ دوران پڑھائی آپ کو نیند نہ آئے، ورنہ پھر اگر پڑھائی کے دوران آپ کو نیند آتی رہے گی، جو آپ یاد کریں گے، جو پڑھیں گے، تو پھر وہ ذہن میں نقش نہیں ہوگا۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یہ پڑھ کر 101 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے پانی پہ دم کر کے پینا ہے، پڑھائی میں دل لگے گا۔ کہ مشورہ بھی میں آپ کو دوں کہ روحانی علاج کے بستے سے آپ اس کی کارڈ کا عمل بھی کروائیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی، مجھے ہر ہفتے رات کو صبح کے ٹائم دورے پڑتے ہیں۔ میرا نام محمد بخش اور میری والدہ کا نام ممتاز بی بی ہے۔ ہر ہفتے دورے پڑھتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائیں انشاءاللہ الکریم۔ اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ یہ میں نے استخارہ کرانا تھا، نام ہے سعد علی اور والدہ کا نام ہے غزالہ بی بی، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو کافی دیر ہاتھ جو ہے نا دھوتے رہتے ہیں، انہیں یہ شک پڑا رہتا ہے کہ یہ ابھی صاف نہیں ہوئے، ابھی صاف نہیں ہوئے، آیا یہ کسی چیز کا اثر تو نہیں ہے؟ صحیح جی، نیکسٹ کال۔ عاقب رضا علی قصور سے جنید پہ آپ سے یہ پوچھنا ہے، بھی کھانسی بہت زیادہ آتی ہے تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح جی، نیکسٹ کال۔ نظر کمزور ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح جی، نیکسٹ کال۔ میں عثمان بات کر رہا ہوں، کاروبار کی وجہ سے میں نے استخارہ کروانا تھا، کام کی وجہ سے نا کام کیا ہم نے نیا، یہ لوڈ رکشے اور موٹر سائیکل کا اسپیئر پارٹ رکھا، 2 ماہ تو کام بالکل ٹھیک رہا تھا، تو آپ یہ 10 دن ہوگا بالکل کسٹمر نہیں آتا، کام کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ جی، میرا نام محمد عثمان ہے، والدہ کا نام بشیرہ بی بی۔ صحیح ہے انشاءاللہ الکریم، آپ کو استخارے ناظرین کیے جائیں گے۔ آئیے آپ کو کچھ تاثرات اور کچھ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची के ओल्ड सिटी एरिया रंचोर लाइन में मेन मार्केट में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल साबरी मस्जिद। इस साबरी मस्जिद के अंदर दावत इस्लामी के तहत लगता है शोबा रूहानी इलाज का बस्ता। इस तावीज़ात अत्तारी के बस्ते पर आने वाले परेशान हाल इस्लामी भाइयों से लेते हैं चलकर हम तासुरात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? सालिहीन। मोहम्मद शफी अत्तारी। मोहम्मद उस्मान अत्तारी। अहमद रज़ा अत्तारी। अब्दुर्रहीम नूरानी है। सालिहीन भाई, यहाँ रंचोर लाइन की ये जो मस्जिद है माशाल्लाह, इस मस्जिद में जो रूहानी इलाज का बस्ता लगता है, आपने किस सिलसिले में तावीज़ात वगैरह लिए? मेरी बेटी और मेरी वाइफ के साथ मेरे साथ मसले चल रहे थे ना, तो मेरा तो माशाल्लाह क्लियर बताया, उनके दोनों को एक पे नज़र बताई और एक पे जो है बीमारी का और थोड़ा नज़र का मसला बताया। रूहानी इलाज वालों से फ़ायदा हुआ आपको? हाँ बेशक हुआ है। तो क्या बरकतें हासिल हुई, फ़ायदा क्या हासिल हुआ आपको? फ़ायदा यही हुआ है, जो भी मेरी मसाइल होते थे वो हल हो जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह परेशानियाँ बीमारियाँ रूहानी इलाज की बरकत से दूर हो गई। मेरे पैर में हाथ में बहुत दर्द होता था, जब से तावीज़ात अत्तारिया से अल्हम्दुलिल्लाह धागे वगैरह हाथ के पैर के लिए, वो दिन आज का दिन है, वो मर्ज दूर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ और इसके अलावा और एरिया में जो तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहीं से अपना इलाज करवाता हूँ। जब भी घर में कोई परेशानी होती है, कोई कारोबारी मसला होता है, बीमारी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया ही लेते हैं। अभी मैंने हाल ही में हमारे बहुत करीब है रिश्तेदार, उनकी जो बच्ची है ना, उनकी डिलीवरी के सिलसिले में मिल गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुछ पढ़ने के लिए भी दिया है, तो अल्लाह के फजल करम से फ़ायदा हो रहा है, अल्लाह के फजल करम से। मैंने एक इस्लामी भाई को बताया था कि पूछ रहे तावीज़ात के बारे में, तो चंद दिन पहले इनको मैंने इनका यहाँ साबरी मस्जिद रंचोर लाइन का जो है वो पता बताया था। कुछ ही दिनों बाद मैंने उनको कॉल करी, उनसे पूछा कि आपको कुछ फ़ायदा हासिल हुआ, तो उन्होंने कहा इस्लामी भाई ने जो है हमें तावीज़ात दिए थे, जो रूहानी इलाज बताए थे पढ़ने के, उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 दिन के अंदर इसका फ़ायदा हासिल हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जय मदनी चैनल के नाज़रीन, दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं, जहाँ लाखों लाख लोग अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल लोग रब्ता करते हैं, रूहानी इलाज अपना करवाते हैं, तावीज़ात अत्तारिया हासिल करते हैं। इसी तरह बिलमुशाफ़ा भी फ़ेस टू फ़ेस अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुलाकातें होती हैं, तावीज़ात दिए जाते हैं। ऑनलाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आप रूहानी इलाज करवा सकते हैं। मुख्तलिफ़ ज़राए हैं इसके शोबा रूहानी इलाज से रब्ता करने के, और वक्तन फ़वक्तन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बताए भी जाते हैं। लेकिन वक्त हुआ है अभी इस्तिखारों के जवाबात का, क्योंकि वक्त इख्तिताम की तरफ है। मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी आपके इस्तिखारों के जवाबात अर्ज़ कर दिए जाएँ। हमारे एक इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि हर हफ्ते दौरे पढ़ते हैं, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। तो सूरतुश शम्स पढ़कर कानों में दम कर लें। अगर आप खुद पढ़कर दम कर सकती हो तो खुद पढ़ लें, नहीं तो घर के अगर कोई ऐसे फ़र्द हैं जो जिनके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हैं, वो पढ़कर आपके कानों में दम कर दिया करें, तो ये दौरे पढ़ना बंद हो जाएंगे। हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था, साद अली नाम बताया था कि हाथ धोते तो कई घंटे धोते रहते हैं, उनको ये शक और ये शुबा होता है कि शायद हाथ धुलने से रह गए हैं, तो इनका इस्तिखारा कीजिए कि ये असरात हैं या कोई इनका कोई और मसला है। देखिए, साद अली का इस्तिखारा किया गया, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर का इशारा है, कोई रूहानी मसला, कोई अमलियात असरात वगैरह नहीं है, इनका एक नफ्सियाती प्रॉब्लम है, ये वसवसों का शिकार हो जाते हैं। वसवसे दूर हो जाए, आप एक काम कीजिएगा, 21 मरतबा ला हौल शरीफ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़कर पानी पे दम करके आप इनको पिला दें। सही। और अगर ये खुद पढ़ सकते हो तो फिर सूरतुन नास हर नमाज के बाद ये खुद पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाहुल करीम इनके ये जो वसवसे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, खांसी के हवाले से आपने कहा था कि खांसी बहुत ज़्यादा है, तो 3 मरतबा सूरतुल फातिहा अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ पढ़कर पानी पे दम करके आपने पीना है। नज़र की कमज़ोरी का रूहानी इलाज मालूम किया था। अगर किसी की आँखों की बिनाई कमज़ोर हो चुकी हो तो जब भी आप वज़ू बनाए ना, तो वज़ू बनाने के बाद 1 मरतबा सूरतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये पढ़ लिया करें, नज़र कभी कमज़ोर ना होगी। हमारे उस्मान भाई थे, मुख्तलिफ़ कारोबारी हवाले से, परेशानियों के हवाले से आपने कहा था कि काम ठीक नहीं हो पा रहा। 2 महीने तक तो काम अच्छा चला था, फिर उसके बाद गाहक नहीं आ रहे, रुकावटें आ गई हैं और इस तरह के काफ़ी मसाइल हैं कारोबारी हवाले से। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। आपका इस्तिखारा किया गया, आजमाइश भी हैं आपके साथ, वक्ती तौर पर नज़र बद का भी इशारा है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। कोशिश अपनी जारी रखिए और हुसूल रोज़गार के लिए जायज़ ज़राए भी इख्तियार कीजिएगा। ज़ाहिरी मामलात को भी आप देखिए कि क्या वजूहात हैं। अच्छा, ये भी होता है कि जब नया नया काम शुरू करते हैं ना,
تو ہماری خوب دلچسپی ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے دن گزرتے چلے جاتے ہیں اب وہ پہلے جیسی محنت، پہلے جیسی دلچسپی وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، کاروباری مسائل پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ نے تسبیح ملائکہ یہ آپ نے نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے، فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے 100 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم رزق میں وسعت اور کشادگی ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے آپ کے رزق میں، آپ کے جائز کاروبار میں اسی برکتیں اور ترقیاں ہوں گے کہ آپ الحمدللہ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ ناظرین میسیجز آپ کے کافی ہیں، ایک دو چلے میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ میرے ابو کے ہڈیوں میں بہت درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ہڈیاں مضبوط ہو جائیں، جسمانی طور پر مضبوط ہو جائیں، سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والد صاحب کو آپ پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ جسمانی طور پر مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، یا اللہ پاک سب کی بندشیں رکاوٹیں دور فرما دے، نیک صالح رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، آپس کے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، آپس کی ناراضیاں سب دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ جو جادو، جنات، شریر جنات کے شر میں، اثرات میں، آسیم میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر